I am the ambassador of the king of Greece. میں یونان کا جو ہے بادشاہ اس کا امبیسڈر ہوں، سفیر ہوں. شی اناؤنسڈ، اس نے اعلان کیا، آئی ہیو ٹو کلیکٹ ٹرائیبیوٹ فرام یو، میں جو ہے آپ سے انعام لینے آئی ہوں. اینڈ اف یو ریفیوز ٹو پے مائی آرمی آف 40,000 مین ول اٹیک یور سٹی. ٹھیک ہے، اگر تم ریفیوز کر دو گے، انکار کرو گے، تو 40 آدمی جو ہیں وہ آپ کی سٹی پہ حملہ کر دیں گے. پرنس وولڈمیر ٹریمبلڈ ود فیئر. اب وہ جو ہے وہ خوف سے ٹریمبل کرنے لگا، خوف سے کانپنے لگا. گیو می ٹائم ٹو تھنک امبیسڈر، ہی بیگڈ. اس نے کیا انتظار کی کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو سوچنے کے لیے. ٹائم از پریشیس روڈ دا امبیسڈر. امبیسڈر جو ہے نا وہ گرایا. ایکچولی امبیسڈر کون تھا؟ کیٹرینا تھی نا اس کی وائف. تو اس نے کہا کہ ایک ٹائم جو ہے بہت قیمتی ہے. آئی وانٹ یور آنسر ناؤ، مجھے ابھی تمہارا جواب چاہیے. پے دا ٹرائیبیوٹ اور وی ول اٹیک. یا تو مجھے اس کا کوئی انعام دو اور یا پھر جو ہے وہ ہم اٹیک کر دیں گے. اف یو کانٹ پے دین گیو می یور نیس. اگر نہیں ایسا کرو گے تو مجھے اپنی نیس دے دو، اپنی بھانجی جو بابا، ٹو بی مائی وائف. کیوں؟ کیونکہ وہ ایز اے وائف مجھے دے دو، عطیہ کر دو، یا میری شادی اس سے کر دو. تو پرنس نیس زمبابا واز اے بیوٹیفل اینڈ کلیور گرل. وہ زمبابا جو تھی وہ ایک خوبصورت اور کلیور لڑکی تھی. دا پرنس لوڈ ہر ڈیئرلی. اور بادشاہ کو اس کے ساتھ شہزادے کو بہت زیادہ محبت تھی. دیر واز نتھنگ ان دا ورلڈ ہی وڈ ڈو ٹو ہارم ہر. اور دنیا میں کوئی اس کو تکلیف پہنچا نہیں سکتا تھا. ایٹ دس ٹائم زمبابا واز سٹنگ ان دا گریٹ ہال. اس وقت وہ جو ہے وہ بھی اس بڑے ہال میں بیٹھی ہوئی تھی. واچنگ اینڈ لسننگ ٹو آل دیٹ واز سیڈ. سارا کچھ جو کہا جا رہا تھا، سنا جا رہا تھا، وہ اس وقت سن رہی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی. دا پرنس آسکڈ ہر، بیلوڈ نیس، اونلی یو کین سیو اس، واٹ آر وی ٹو ڈو. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وہ کہتا ہے کہ تم ہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتی ہو. ڈیئر انکل، ریپلائڈ زمبابا. اس نے کیا جواب دیا؟ آئی اوبے یو ان آل میٹرز. اب جو بھی آپ کا معاملہ ہے، جو بھی آپ حکم دو گے، میں اس کو اوبے کروں گی، مانوں گی. بٹ آئی کانٹ میری اے وومین. لیکن میں ایک عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. دس امبیسڈر از ناٹ اے مین بٹ اے وومین. سی ہاؤ دا امبیسڈر ٹاکس اینڈ واکس. اب دیکھیں وہ کتنی جینیس ہے. وہ اس کی واکنگ سے، ٹاکنگ سے سمجھ گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک عورت ہے. لک ایٹ دا رنگ مارک آن ہر ڈیڈیکیٹ فنگرز. وہ کہہ رہی ہے دیکھو، کیونکہ دیکھیں نا بچوں، چونکہ وہ عورت ہے تو اس نے اپنی انگوٹھیاں پہنی ہوں گی نا اپنی انگلیوں میں، تو ان کے مارکس جو ہے نشان ہے رہ گئے. تو دیکھیں یہ بھی ایک ذہین بندہ ہی سوچ سکتا ہے. جو کوئی انٹیلیجنٹ ہوگا وہی ان چیزوں کو جج کرے گا نا. یو مے بی رائٹ ایگریڈ دا پرنس. اب وہ رضامندی سے کہہ رہا ہے کہ ہاں تم ٹھیک ہو سکتی ہو. بٹ وٹ کین وی ڈو ٹو فائنڈ آؤٹ اف دا امبیسڈر از اے مین اور اے وومین. لیکن ہم کیسے معلوم کریں کہ وہ واقعی آدمی ہے یا عورت ہے؟ A little later Prince Vladimir spoke to the ambassador. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس سے بات کی. کیا؟ Dear ambassador, said the prince, my niece is used to people with great skills. ٹھیک ہے، I can only allow her to marry you if you can show us you are skillful. وہ کہتے ہیں کہ میری جو بھانجی ہے نا، وہ اس کو خود بہت سی، وہ ماہر ہے، بہت سے اسکلس ہیں، آتے ہیں اس کو، اور اگر وہ اسی آدمی سے شادی کرے گی جو کہ اسکلفل ہوگا. سو کم شو اس اف یو کین پلے دا ہارپ. تو تم آؤ اور دیکھو. پہلے تو تم یہ جو باجا ہے، ساز ہے، گٹار ہے یا ہارمونیم، یہ ایک سا ٹائپ آف باجا، تو اس کو بجاؤ. ہارپ واز براٹ، لایا گیا وہ ساز. And Katrina began to play it and sing. The nobles were enchanted with the music. تو وہ اس سے لطف اندوز ہوئے. اس کی موسیقی اتنا اچھا اس نے اسے بجایا کہ سارے جو اس کے ساتھی تھے وہ انتہائی مسحور ہو گئے. ٹھیک ہے، بہت ہی انجوائے کیا انہوں نے. بٹ نو ون could tell whether the ambassador was a man or woman. بٹ دے کانٹ جج کہ ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ آدمی ہے یا عورت. دین دا پرنس آسکڈ دا ambassador ٹو پلے اے گیم آف چیس. پھر اس نے اسے کیا دعوت دی کہ تم جو ہو وہ شطرنج کی بازی لگاؤ، شطرنج کھیلو. دا پرنس واز دا بیسٹ پلیئر ان دا لینڈ.
اب جو وہ ہے وہ پرنس وہ اس زمین کا ایک بیسٹ پلیئر تھا. ہی بلیوڈ اف دا ایمبیسڈر واز اے وومین شی وڈ لوز, کہ اگر وہ عورت ہے تو ظاہر ہے یہ تو آدمیوں کا مردانہ کھیل ہے نا بچوں. مچ آف دا پرنس اسٹونشمنٹ دا ایمبیسڈر ون دا گیم. اب اس کی جو حیرانگی ہے وہ اور بڑھ گئی جب کہ امبیسڈر نے کیا کیا, اس نے وہ گیم کو جیت لیا. ٹھیک ہے. دا پرنس ٹرن ٹو دا زبابا. اب پرنس جو ہے اس نے زبابا کی طرف دیکھا. دس از اے وومین ہی وسپرڈ. اس نے پھر اسے سرگوشی کی. ٹھیک ہے. چپکے چپکے سے کہا کہ تم تو کہہ رہی تھی, اس نے کہا تھا نا کہ بھائی یہ عورت ہے. آئی ایم شیور شی از ریپلائڈ زبابا. اب وہ کہہ رہی لیکن مجھے تو یقین ہے کہ زبابا جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ عورت ہی ہے. دا پرنس تھاٹ فار اے وائل. اب اس نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ لمحے کے لیے سوچا پرنس نے. دین سیڈ ٹو دا ایمبیسڈر. اور پھر ایمبیسڈر کا لیٹ اس ناؤ ٹرائی سم آرچری. اب کوئی جو ہے نا وہ تیر کمان کا مقابلہ جو ہے وہ کرتے ہیں. دا پرنس, دا ایمبیسڈر اینڈ دا نوبلز آل وینٹ آؤٹ سائڈ ان ٹو اے لارج کورٹ یارڈ. بڑے سارے جو میدان ہے اس میں گئے. اے گولڈن رنگ واز سیٹ اپ ایٹ ون اینڈ. ایک جگہ وہ رنگ, آپ نے کبھی یہ تیر اندازی کا مقابلہ دیکھا ہو بچوں, ایک بڑا سا رنگ جو ہے فکس کر دیا جاتا ہے اور پیچھے اس کے کچھ چیز فکس کر دی جاتی ہے جس کے اوپر اس کھلاڑی نے نشانہ لگانا ہوتا ہے. سو انہوں نے ایسا ہی کیا. اس کے پیچھے پرنس نے کیا کیا, اسٹیل نائف اس کے پیچھے لگا دیا. فرسٹ دا پرنس شاٹ 3 ایروز ایٹ دا. پہلی دفعہ اس نے کتنے شاٹ کیے؟ 3 ایرو جو ہے اس نے ٹارگیٹ پہ لگائے, نشانے پہ. دا ایروز پاس تھرو دا رنگ آؤٹ بٹ ڈڈ ناٹ ہٹ دا نائف. اب شہزادہ کوشش کر رہا ہے لیکن جس کو لگنا چاہیے وہ نہیں لگ رہا ہے نشانہ نائف کو. دین دا ایمبیسڈر شاٹ این ایرو ایٹ دا رنگ. پھر ایمبیسڈر کی باری آئی. اس نے اس میں تیر جو ہے رنگ میں سے زور سے پھینکا تو ایرو جو ہے اس نے کیا کیا, ہسٹ لائک اے اسنیک ایز اٹ فلیو. وہ اتنی تیزی سے جیسے کہ سانپ نہیں وہ کرتا ہے, اس کی تیزی سے وہ آواز نکال کے اٹ پاس تھرو دا رنگ اینڈ کٹ اٹ سیلف انٹو 2 اگینسٹ دا ایجز آف دا نائف. تو اس نے اس کو جو ہے رنگ خود بخود 2 جو ہے نا اس کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ رنگ چاقو جو ہے وہ بھی نیچے گر گیا. دا پرنس واز ناؤ شیور دیٹ دا ایمبیسڈر واز اے مین بٹ زبابا اسٹل ڈڈ ناٹ ایگری ود ہم. اب وہ لیکن زبابا ابھی بھی ایگری نہیں ہے کیونکہ اس نے کچھ ایسے نشان جو کہ میں نے آپ کو پیچھے بتائے ہیں دیکھ لیے ہیں. سو شی کین جج کہ وہ شی از اے وومین. آئی شیل ناٹ میری ٹو اے وومین شی کرائڈ. اب وہ چیخ رہی ہے کہ میں ایک عورت سے شادی نہیں کر سکتی. دا ایمبیسڈر میں شوٹ ایروز جسٹ لائک اے مین بٹ ہی ٹاکس واکس اینڈ سٹس لائک اے وومین. چونکہ دیکھیں نا بچوں وہ خود بھی عورت ہے. سو شی کین جج. وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس نے ٹھیک ہے اس نے جو ہے وہ تیر اندازی کا مقابلہ جیت لیا, آدمیوں کی طرح اس نے تیر پھینکے, لیکن وہ بات کرتی ہے, چلتی ہے اور بیٹھنے کا اس کا انداز جو ہے وہ جسٹ لائک وومین کی طرح ہے. ٹھیک ہے. دا پرنس بیکیم اینگری. یو آر بینگ سلی. تم بیوقوفی کر رہے ہو, تم بیوقوف ہو. ہی سیڈ آئی آرڈر یو ٹو میری دا ایمبیسڈر. گو پریپیئر یور ویڈنگ فار یور ویڈنگ. کہتا جاؤ اپنی شادی کی تیاری کرو. زبابا رن آف ان ٹیئرز. اب وہ آنسوؤں سے بھاگ جاتی ہے. دا پرنس ٹولڈ دا ایمبیسڈر دیٹ ہز برائڈ وڈ سون بی ریڈی بٹ کیٹرینا ڈیسائڈیڈ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دس گیم. ٹھیک ہے. اب کیٹرینا اس گیم کو اینڈ کرنا چاہتی ہے. واٹ از دا گیم ایکچولی؟ وہ تو بچوں اپنے میاں کو چھڑانے کے لیے بادشاہ کے پاس آئی ہے, ٹرکس کرنے کے لیے. سو شی کین اسکیئر ہر ہسبینڈ. She said to the prince before the wedding, let us fight each other, let us see who is stronger. اب وہ آخری اپنا جو ہے نا داؤ وہ آزماتی ہے. اس کو کیا کہتی ہے پرنس کو کہ چلو ایک آخری جو ہے نا وہ فائٹ کرتے ہیں شادی سے پہلے. میں دیکھتی ہوں کہ تم اسٹرانگ ہو یا میں اسٹرانگ ہوں. ٹریمبلنگ ایٹ دس سجیشن. اب وہ پھر اس کی اس جو سجیشن ہے اس پہ کیا کرتا ہے, پھر کانپنا شروع کر دیتا ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں ایمبیسڈر, دیر از نو ون ہیئر ہو از شیور. میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے تمہارے مقابلے کا. او ڈیئر ریپلائڈ کیٹرینا, از دیئر نو ون؟ آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو سم sport. Perhaps there is a brave warrior in your dungeons who could fight me. تو اب دیکھیں وہ اس اپنے مطلب پہ آ گئی. وہ کہتی ہے اچھا کوئی نہیں ہے لیکن میرے خیال میں تمہارے پاس ایک قید خانے میں ایک ایسا جنگجو آدمی ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. یس there is, said the prince smiling and remembering Stark
اسٹاف گوڈون، اب وہ جو ہے نا وہ بات جو اسٹاف ہے وہ سوچتا ہے اور وہ اس کو دیکھ کے اسمائل کرتا ہے اور اسے یاد آ جاتا کہ ہاں وہاں پہ ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں وہاں پہ ہے وہ آدمی. ہی امیجیٹلی آرڈرڈ ہز گارڈس ٹو برنگ اسٹاف فرام دا ڈنجنس، تو وہ جلدی سے اپنے گارڈس جو ہے، اپنے نگرانز جو ہیں، دربان جو ہے، ان کو آرڈر دیتا ہے کہ اس قید خانے سے اسٹاف کو لے کے آؤ. سون اسٹاف گاڈون رائٹ ہی واز آرڈر ٹو پٹ آن اے سوٹ آف آرمر اینڈ ماؤنٹ اے ہارس. اب ظاہر ہے اس کو بھی وہ آرمر جو ہے جنگلی لوگوں کا یا آرمی کا ڈریس پہنا دیتے ہیں اور اسے گھوڑے پہ گھوڑا جو ہے اس کے اوپر سوار کرا دیتے ہیں. وین اسٹاف واز ریڈی ہی اینڈ دا ایمبیسڈر گیلپڈ انٹو اے نیئر بائی فیلڈ، تو وہ ایک جو قریبی کھیت ہے، میدان ہے، ادھر جا کے مقابلہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. آل دا نوبلز وینٹ ٹو واچ دا گریٹ فائٹ، اور سارے جو اس کے درباری ہے اب وہ وہاں چلے جاتے ہیں تاکہ اس لڑائی کو دیکھ سکیں.